السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ آج کی نوجوان نسل کے اندر اکثر بیماریوں کی پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ اس اپلیکیشن کو ہم سب لوگ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، جس کا نام ٹک ٹاک ہے۔ ہم نے آج اس کے بین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بین ہونے کی کئی وجوہات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں بات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ عورتوں کو اپنے سامنے نچواتے تھے، ان سے طرح طرح کے کام کرواتے تھے، اور ایسی عورتوں کو اس دور کے اندر طوائف کہا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد عورت کو اتنی عزت اور مقام ملا کہ ان کا ناچنا گانا ہٹوا کے ان کو باعزت طریقے سے گھر میں رہنے کی تلقین کی گئی، اور ان کو لباس کے ذریعے، ان کو پردے کے ذریعے، ان کو اخلاقیات کے ذریعے بہترین ادبیات سکھائی گئیں، اور جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا گیا۔ لیکن آج بھی اگر ہم اس دور کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ عورت کو صفا مروہ کے اندر بھاگنے چھوڑو، تیز چلنے کی اور بھاگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو وہی عورت آج کے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے چند گھٹیا ایپس کے اندر اپنے آپ کو ناچ کر فحاشی پھیلانے کے ذریعے اپنے آپ کو گھٹیا شہرت کے حاصل کرنے کے لیے ناچ کے غیر محرم لوگوں کو دکھاتی ہے۔ تو اس اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ یہ اپلیکیشن کو کیوں بین ہونا چاہیے، اور اس کے بین ہونے کی وجہ سے کیا ہمارے معاشرے کی پھیلی ہوئی اخلاقی برائیاں کم ہو سکتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ اس اپلیکیشن کو یوز کرنا کیسا ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر اکثریت جو اس ایپ کو یوز کر رہی ہے وہ ہے نوجوان نسل، اور وہ نوجوان نسل کو شعور نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے آپ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک کی تہذیب اور ہمارے مذہب کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ عورت کے بھاگنے تک کو منع کرنے والا دین عورت کو دوسروں کے سامنے بغیر کسی وجہ کے ناچنا کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اس اپلیکیشن کی شہرت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک چھپا ہوا ہیرو موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس ہیرو کو زندہ کرنے کی خاطر بہت محنت کرتا ہے اور ساری زندگی اسی کے اندر گزارتا ہے کہ وہ کسی کامیاب سطح پہ پہنچ جائے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو محنت کر کے اس جگہ پہ پہنچتا ہوا نہیں دیکھتا تو پھر وہ سستی شہرت کی طرف جاتا ہے، اور وہ سستی شہرت اس اپلیکیشن نے مہیا کر دی ہے۔ ہر انسان کی پورے جسم کی حرکات اس کے دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور دماغ میوزک کے ذریعے، بالی ووڈ ڈائیلاگس کے ذریعے سن ہو جاتا ہے۔ اس اپلیکیشن کے اندر بیک گراؤنڈ ساؤنڈز، بیک گراؤنڈ میوزک اور بیک گراؤنڈ ڈائیلاگس کے سامنے ڈبنگ اور ایکٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر لپسنگ کے علاوہ کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہے، لیکن وہ لپسنگ کر کے، ایفیکٹس یوز کر کے انسان کا دماغ ایسا سن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کا نشہ اس حد تک بڑھتا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر ہیرو بننا اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اس کو متواتر یوز کرتا ہے، اور وہ یوز اس حد تک کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی جنس کو بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ اکثریت مرد عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں، عورت مردوں کی مشابہت کر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا جن کی ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ اپلیکیشن فحاشی پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہمیں اس چیز کی، اس کی بند ہونے کی، اس کا بین کی اس وجہ سے بھی آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سائنسی طور پہ اس کا اگر نقصان دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چینی اپلیکیشن ہے، اور چین نے یہ اپلیکیشن خود موڈیفائی کی ہے، خود ڈیزائن کی ہے۔ جو اس کے یوزر ہیں ان کا ڈیٹا چین ایزیلی کلیکٹ کر رہا ہے، ان کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے، اور ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے نشے کے اندر مگن ہے۔ اس ڈیٹا چوری کی وجہ سے چین ان فیوچر سپر پاور بھی بن سکتا ہے، تو اس کے بین کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے۔
اس کے بعد اگر دیکھیں تو اگر انسان اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایکٹنگ کے اندر لانا چاہتا ہے، تو اس کو ضرورت ہے کہ وہ انڈسٹری کو جوائن کرے، چھوٹے چھوٹے ایکٹس کرے، محنت کرے، اسٹیج کرے، بڑے لیول پہ اپنے آپ کو اسٹیج پہ پرفارم کرے، ڈراماز کے اندر پرفارم کرے، تو ایک پراپر ٹیلنٹ نکلتا ہے، پراپر ایکٹنگ کا ایک پوٹینشیل باہر آتا ہے۔ لیکن لپسنگ کر کے کوئی بندہ اپنے آپ کو ایکٹر کہہ لے یا اپنے آپ کو کچھ ٹیلنٹ والا انسان کہہ لے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ نہ کوئی ٹیلنٹ کا پیدا ہونا، صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ اور ویسٹ آف ٹائم کتنی بڑی وجہ ہے اسٹوڈنٹس کی زندگی کو اس چیز کی ضرورت کتنی ہے کہ وہ اپنا ٹائم پڑھائی کی طرف، اپنی ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے اندر سپینڈ کرنے کے بجائے جب اس پہ سپینڈ کریں گے تو وہ اپنے فیوچر کے بارے میں خود دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو لوگ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں پاتے، اپنے آپ کو یہاں پہ ریکارڈنگ کر کے، لپسنگ کر کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لیول اچیو نہیں کر پا رہے، وہ اس طرح کی ایکٹنگ نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو ایکٹر نہیں بنا پا رہے، 2 نمبر ایکٹر نہیں بنا پا رہے، تو وہ پھر برین کے اندر اتنا پریشر ان کا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ خودکشی کے اتنے کیسز پاکستان میں سامنے آئے ہیں، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک انڈیا، جن کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں اور انہوں نے اس کو بین کر دیا۔ تو پاکستان کے اندر لوگ اپنے آپ کو کس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور کس چیز کے خلاف ہونا چاہیے، یہ فرق ان کو نہیں پتہ، جس کی وجہ سے وہ اتنا بلندی پہ جانے کی بجائے زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ گیمز کو بین کیا جا رہا ہے اور جن اپلیکیشنز کو بین کرنے کی ضرورت ہے وہ اپلیکیشنز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے بین کے حق میں آواز اٹھائیں۔ جن اپلیکیشن سے ہماری اخلاقی اقدار میں فرق آ رہا ہے، ہماری اخلاقی زوال ہو رہا ہے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کے دماغ ان کے قبضے سے باہر ہو رہے ہیں، ہمارا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے اور ہمارے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہماری اخلاقی فرض ہے۔ ہم نے یہ ویڈیو بنا کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کو بین کروانے میں اپنا فرض ادا کریں، اور اس کے بین جب ہونے کے بعد ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ یہ ہمارے مذہبی تعلیمات کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے اسی لیے۔ اور آپ کو اپنی اگلی آنے والی نسل اور موجودہ نسل کا مستقبل سنوارنے کا بھی اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری قوم کو، نوجوان نسل کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری گورنمنٹ کو ایسے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کہ ہمارے ملک کو ترقی دیں اور ہمارے مذہب کو، اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا سبب بنے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔